اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم وآلہ الطاہرین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین محترم، آج 22 رمضان المبارک یعنی آج کی جو شب آئے گی وہ شب قدر ہوگی۔ ماہ رمضان المبارک میں جہاں اللہ نے روزے کو فرض قرار دیا، اسی ماہ مبارک کے صیام میں اللہ نے شب قدر کو بھی معین کیا۔ فضیلت شب قدر کے عنوان سے 18 رمضان المبارک کو آپ حضرات کی بارگاہ میں گفتگو کی تھی۔ آج فضیلت شب قدر کے عنوان سے گفتگو کرنی ہے۔ ہم فضیلت شب قدر کو کیسے حاصل کریں؟ شب قدر کی فضیلت کو کیسے حاصل کریں؟ تو شب قدر کی فضیلت کو اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو روایت کے مطابق ہمیں معرفت حضرت فاطمہ زہرا حاصل کرنی ہوگی، اس لیے کہ شہزادی زہرا میں اور شب قدر میں مشابہت ہے۔ کیا مشابہت ہے؟ جس طریقے سے شب قدر مخفی ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اسی طریقے سے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر اور ان کی تاریخ وفات مخفی ہے، تاریخ شہادت مخفی ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من عرف فاطمہ حق معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر۔ جس نے فاطمہ کو ان کی معرفت کے ساتھ، ان کے حق کے ساتھ، ان کی معرفت کو حاصل کر لیا، ان کے حق کے ساتھ جس طریقے سے ان کو پہچاننا چاہیے ویسے پہچان لیا، فقط ادرکا لیلۃ القدر، اس نے شب قدر کو حاصل کر لیا۔ یعنی معرفت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے ہم شب قدر کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اب معرفت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کیسے حاصل ہو؟ حدیث قدسی میں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں خداوند عالم، خاص کر کے پنجتن علیہ السلام کے سلسلے میں خداوند عالم نے فرشتوں کو مخاطب ہو کر کہا، جب فرشتوں نے سوال کیا پروردگار چادر کے نیچے ہیں کون؟ تو اللہ نے کہا اعلموا یا ملائکتی وسکان السماوات وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ یعنی اللہ نے زمین و آسمان، دریا و اشجار و درخت، جتنی بھی چیزیں خلق کی ہیں ان کی وجہ سے، ان کی محبت میں خلق کی۔ دوسرے مقام پہ حدیث قدسی میں اللہ کہہ رہا ہے یا احمد لولا لما خلقت الافلاک، اے محمد، اے احمد، اللہ تمہیں اگر خلق نہ کرنا چاہتا تو افلاک کو خلق نہ کرتا، یعنی افلاک کو جب خلق کیا ہے تمہاری وجہ سے خلق کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے لولا علی لما خلقتک، اور اگر علی کو خلق کرنے کا مقصود نہ ہوتا، علی کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو ہم تم کو بھی خلق نہ کرتے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے لولا کا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم تم دونوں کو خلق نہ کرتے۔ یعنی وجہ خلقت کائنات اور وجہ خلقت رسول اعظم، وجہ خلقت مولائے کائنات شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جیسا کہ حدیث قدسی ہے، کوئی معمولی حدیث نہیں ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ خلق نور فاطمہ قبل ان یخلق الارض والسماء، اللہ نے نور فاطمہ کو زمین و آسمان سے پہلے خلق کیا تھا۔
فقال بعض الناس، چونکہ اصحاب کے درمیان فضائل بیان کر رہے تھے شہزادی کے، تو بعض لوگوں نے کہا یا نبی اللہ فلیست ہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہیا انسیتن، کیا یہ انسان نہیں تھی فاطمہ جو زمین و آسمان سے پہلے جو ہے اللہ نے ان کو خلق کر دیا. فقال فاطمہ حوراء انسیتن، فاطمہ انسانوں کی شکل میں حور ہے، انسانوں کی شکل میں حور ہیں، رسول اللہ نے فرمایا. فقال بعض قالوا یا نبی اللہ وکیف ہی حوراء الانسیہ، اے اللہ کے نبی یہ کیسے، اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ انسانوں میں حور ہیں، انسانوں میں حور ہیں. قال، تو رسول اللہ نے کہا خلق اللہ عز وجل من نورہ، اس لیے کہ اللہ نے فاطمہ کو اپنے نور سے خلق کیا، قبل ان یخلق آدم، اس سے پہلے کہ آدم کو خلق کرتا اللہ. اذ کانت الارواح، آدم اس وقت فاطمہ کے نور کو اللہ نے خلق کیا جب آدم ارواح میں تھے، عالم ارواح میں. فلما خلق اللہ عز وجل آدم عرضت علی آدم، اور جب آدم کو اللہ نے خلق کیا، ان کے پترے کو بنایا، پھر اس کے بعد امتحان لیا انہی کے ذریعے، اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے، پنجتن کے ذریعے ان کے. قیل یا نبی اللہ، بعض لوگوں نے کہا ہے اللہ کے نبی، وَأَيْنَ كَانَتْ فَاطِمَةُ، جب زمین و آسمان سے پہلے اللہ نے فاطمہ کو خلق کیا تو فاطمہ کے رہنے کی جگہ کیا تھی، کہاں تھی فاطمہ؟ قال كانت فی حقة تحت ساق العرش، عرش الہی میں کے گوشے میں ایک ظرف میں تھی، اللہ نے رکھا تھا. قالوا یا نبی اللہ فما كان طعامها، تو اس وقت فاطمہ کی غذا، ان کا طعام کیا تھا، ان کا کھانا کیا تھا؟ قال تسبیح، تو رسول اللہ نے کہا تسبیح و تقدیس، تقدیس و تہلیل، تہلیل و تحمید اور تحمید، حمد کرنا تھی، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ کرنا. یہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی غذا تھی، یہ شہزادی کی غذا تھی. اللہ نے جس وقت جناب آدم کو خلق کرنا چاہا تو اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ نے ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، پروردگار تو اس میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد برپا کرے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، خونریزی برپا کرے. تو فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو ایسے کو مت بنا، ہم کو بنا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری تحلیل کرتے ہیں. یعنی ملائکہ اپنے کمال کا اظہار کر رہے تھے بارگاہ رب العزت میں، اللہ کے سامنے. پروردگار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری تحلیل کرتے ہیں، تو ہم میں سے کسی کو بنا دے خلیفہ. قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو فرشتوں کا کیا ہے کمال؟ تسبیح، تقدیس، تحلیل. اسی وجہ سے فرشتے کمال کو حاصل کرنے کے لیے جب شہزادی فاطمہ زہرا کے نور کو زمین پر اللہ نے بھیجا تو یہ در سیدہ پہ کبھی مسکین بن کر، کبھی یتیم بن کر، کبھی اسیر بن کر کمال حاصل کرنے جاتے تھے. کمال کیا تھا فرشتوں کا کمال؟ تسبیح، تقدیس، تحلیل. اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا کام کیا؟ تسبیح، تقدیس، تحلیل. یعنی کہنے دیجئے جو فرشتوں کا کمال ہوتا ہے وہ شہزادی فاطمہ کا طعام ہوتا ہے. تو اگر انسان فضیلت شب قدر کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو معرفت حضرت زہرا کو حاصل کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد شب قدر کی فضیلت ہم کیسے حاصل کریں؟ شب بیداری کر کے، رات میں جاگ کر شب قدر میں. جیسا کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کانا امیر المؤمنین لا ینام ثلاث لیال، امیر المومنین 3 راتوں میں نہیں سوتے تھے. لیلۃ 23 من شہر رمضان، 23 ماہ رمضان المبارک کی شب میں مولا کائنات نہیں سوتے تھے.
لیلۃ الفطر، دوسری رات لیلۃ فطر میں یعنی عید فطر کی رات مولا نہیں سوتے تھے، وہ لیلۃ النصف من شعبان، جب امام زمانہ کی ولادت کی تاریخ، اس شب میں میرا مولا نہیں سوتا تھا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تقدیر فی لیلۃ 19 کا، انسان کی تقدیر، اس کا مقدر 19 شب 19 کو معین ہوتا ہے، والابرام فی لیلۃ 21، اور اس کی تائید شب 21 میں ہوتی ہے، والامضاء فی لیلۃ 23، اور 23ویں شب میں اس پر دستخط ہو جاتی ہے، فائنل ہو جاتا ہے۔ اب اس شب میں جتنی جو محنت کرے گا اتنا ہی اپنے مقدر کو بنائے گا، اگر مقدر کو بنانا ہے تو اس شب میں جاگنا ہوگا۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ کانا یتوا فراشہ، بے شک رسول اللہ اپنے بستر کو اکٹھا کر لیتے تھے، جم کر لیتے تھے، سمیٹ دیتے تھے، وَيَشُدُّ مِئْزَرَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رمضان، اور عبادت کے لیے اپنی کمر کو کس لیتے تھے ماہ رمضان کے آخر کی 10 راتوں میں۔ وَكَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ لَيْلَةَ 23، اور رسول اللہ جگاتے تھے اپنے اہل کو شب 23 میں۔ وَكَانَ يَرُشُّ وُجُوهَ النِّعَامِ بِالْمَاءِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، اور اگر کسی کو رات میں نیند آتی تھی اس شب میں تو رسول اللہ اس کے چہرے پر پانی چھڑکتے تھے تاکہ وہ جاگ جائے۔ اتنی فضیلت ہے شب قدر کی۔ شب قدر میں رزق معین ہوتا ہے، رزق صرف کھانے کا نام نہیں ہے، رزق سلامتی کا بھی نام ہے، انسان سالم ہے رزق ہے، رزق اولاد کو بھی کہتے ہیں، رزق گھر کو بھی کہتے ہیں، رزق مال و دولت کو بھی کہتے ہیں، اور کھانے کو بھی رزق کہتے ہیں، تمام کمالات کو رزق کہتے ہیں، اور اس شب میں رزق معین ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں شب قدر میں جاگ کر اپنے رزق کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہیے۔ جیسا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے مناجات میں فرماتے ہیں الہی ارید قربک، پروردگار ہم تیرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، قال قربی لمن استيقظ لیلۃ القدر، میرا تقرب اس کو حاصل ہو سکتا ہے جو شب قدر میں جاگتا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب موسیٰ کہتے ہیں الہی ارید رحمتک، پروردگار میں تیری رحمت چاہتا ہوں، قال رحمت لمن رحم المساکین، میری رحمت اس کے ساتھ ہے جو مساکین کے ساتھ رحم کرے۔ آج بہت سے ضرورت مند افراد ہیں، شب قدر کی اصل معرفت حاصل کرنی ہے تو مساکین کے ساتھ رحم کریں۔ الہی ارید جواز علی الصراط، پروردگار میں چاہتا ہوں پلے صراط سے گزر جاؤں آسانی سے، قال ذالک لمن تصدق بصدقۃ فی لیلۃ القدر، پلے صراط سے وہ گزر سکتا ہے جو شب قدر میں صدقہ دے، لہٰذا آج کی شب میں صدقہ دینے کی بڑی اہمیت ہے۔ اور الحمدللہ یہاں پر اس محلے میں یعنی کوڑی ناگ میں ایک کمیٹی ہے صدقہ، جہاں جمع ہوتا ہے افراد وہاں بھی صدقہ دے، وہ لوگ مستحقین تک پہنچائیں گے۔ الہی ارید من اشجار الجنت، پروردگار میں جنت کے درخت اور اس کے پھل چاہتا ہوں، ثمارہا، اس کے پھل کو چاہتا ہوں، قال ذالک لمن سبھا تسبیحا فی لیلۃ القدر، اگر جنت کے درخت اس کے پھل میووں کو چاہنا ہے تو تسبیح کرو شب قدر میں۔ الہی ارید و نجات من النار، پروردگار ہم آتش جہنم سے نجات چاہتے ہیں، جناب موسیٰ فریاد کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، قال ذالک لمن استغفر فی لیلۃ القدر، نجات اسے ملے گی جہنم سے جو استغفار کرے گا شب قدر، یعنی یہ شب قدر استغفار کی شب ہے۔ الہی ارید و رضاک، پروردگار ہم تیری رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں، قال رضائی لمن صلی رکعتین فی لیلۃ القدر، میری رضا اس کے ساتھ ہے، اس کے لیے ہے کہ جو شب قدر میں نماز شب قدر 2 رکعت پڑھے۔ آپ دیکھیں اس شب کی کتنی فضیلت ہے، لہٰذا مجھے امید یہی ہے کہ ہمارے مومنین شب قدر میں جاگ کر عبادت کریں گے، خود کے لیے بھی دعا کریں، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، اس لیے کہ ایک کی زبان دوسرے کے لیے معصوم ہوتی ہے، اور معصوم زبان کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ضرورت اس وقت کورونا جیسی بلا
اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا، اور دوسرے مومنین کے رزق و روزگار اور دیگر امور کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے اعزاء و اقربا کے لیے دعا کریں، مرحومین کے لیے دعا کریں، اس شب قدر سے زیادہ فائدہ حاصل کریں۔ اور آخر میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت الہی کرنے کی توفیق عطا فرما، خلوص کے ساتھ، دل کے ساتھ عبادت خدا بند عالم انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ما شاء اللہ لا حول ولا